اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آنیسٹ جی اے سٹوریز۔ دوستو، ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ بہت جلد ہم کمپلیٹ اور اتھینٹک کربلا کی کہانی جو کہ تقریباً 5 گھنٹوں پر مشتمل ہے اپلوڈ کرنے والے ہیں۔ خیر دوستو، جب میدان کربلا کے بعد بہت سے گروہ اٹھے اور انہوں نے حضرت امام حسین کے قاتلوں کو جہنم واصل کرنا شروع کر دیا تو جتنے بھی لوگ میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے مخالف تھے ان سب کو اپنی اپنی پڑ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام حسین بن نمیر بتایا جاتا ہے یہ شہزادہ علی اکبر کا قاتل تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ لوگ حضرت امام حسین کے قاتلوں کو اور حضرت امام حسین کے ساتھیوں کے قاتلوں کو ختم کر رہے ہیں تو اس نے کہیں چھپنا مناسب سمجھا اور یہ پناہ کی تلاش میں نکل پڑا۔ چلتا چلتا یہ حضرت امام سجاد امام زین العابدین کے پاس پہنچا۔ اب اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت امام سجاد حضرت امام زین العابدین کا خیمہ مبارک ہے۔ اسے فقط اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، بس اس نے خیمے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے امام نے اجازت دی تو یہ اندر چلا گیا۔ اندر حضرت امام سجاد اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ جیسے ہی حسین بن نمیر کی نظر حضرت امام سجاد امام زین العابدین کے چہرے مبارک پر پڑی تو یہ فوراً پہچان گیا کہ یہ تو وہی ہے جن سے ہم نے کربلا میں جنگ لڑی تھی اور آپ ہی کے آباء و اجداد اور گھر والوں کو ہم نے کربلا میں شہید کیا تھا۔ لیکن دوسری طرف بیٹھے ہوئے امام سجاد امام زین العابدین نے اس شخص کو دیکھ کر کچھ بھی نہیں فرمایا اور آپ خاموش بیٹھے رہے۔ حضرت امام زین العابدین نے اس شخص کے لیے چارپائی بچھائی، اس کو پانی پیش کیا اور پھر حضرت امام سجاد امام زین العابدین اس شخص کے لیے روٹی لینے چلے گئے۔ اس شخص نے جاتے ہوئے امام کو روک کر پوچھا، کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ حضرت امام سجاد اس سے فرمانے لگے، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، بھلا میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ پھر اس شخص نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اچھا مجھے بتائیے میں کون ہوں؟ حضرت امام سجاد فرمانے لگے، تو جو کوئی بھی ہے تجھے میں اپنا مہمان سمجھتا ہوں۔ اس وقت تو آل نبی اور اولاد علی کے گھر کا مہمان ہے اور میں تجھے اپنا مہمان سمجھ کر تیری خدمت اور خاطر مدارت بھی کروں گا۔ پھر یہ حسین بن نمیر کہنے لگا، حضور میں تو یہاں کئی مہینے رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام سجاد اس سے فرمانے لگے، اگر تو ساری زندگی بھی یہاں رہنا چاہے تو تمہیں اجازت ہے، آخر تم ہمارے مہمان ہو اور آل نبی اور اولاد علی کا یہ مقدس اور پاک طریقہ ہے کہ گھر آئے ہوئے مہمان کو خوب عزت دیتے ہیں اور اس کے آرام اور سکون کا مکمل خیال رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت امام سجاد امام زین العابدین اپنے گھر مبارک میں داخل ہوئے اور آپ اپنے دروازے کی کیواڑ کے ساتھ لگ کر رونے لگے۔ حضرت امام سجاد امام زین العابدین اس طرح رو رہے تھے جیسے کوئی بچہ روتا ہے کہ اسی وقت حضرت بی بی پاک بی بی رباب آئی اور حضرت امام سجاد سے پوچھا کہ اے سجاد آج اس قدر کیوں رو رہے ہو؟ آج تم ایسے کیوں رو رہے ہو جیسے کربلا کے میدان میں روئے تھے؟ امام سجاد، یہ کربلا کا میدان نہیں ہے، تیرے نانے کا شہر ہے۔ لیکن دوسری طرف حضرت امام سجاد امام زین العابدین خاموش نہ ہوئے اور آپ مسلسل روتے رہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت بی بی پاک حضرت بی بی رباب اسی وقت حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچی اور حضرت بی بی زینب سے فرمایا، آج سجاد اسی طرح رو رہا ہے جیسے امام سجاد کربلا کے میدان میں رویا تھا، جاؤ اور حضرت امام سجاد کو دلاسا دو۔ اب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا حضرت امام سجاد امام زین العابدین کی پھوپھی جان تھیں۔ آپ حضرت امام زین العابدین کے پاس آئیں اور حضرت امام زین العابدین سے فرمانے لگیں، اے میرے بیٹے سجاد، مجھے بتاؤ کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں بھی امام حسین کے غم میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، مجھے اپنے غم میں شریک کرو۔ مجھے اپنے دل کا حال بتاؤ کہ آج تم اس طرح کیوں رو رہے ہو؟
پھر حضرت امام سجاد امام زین العابدین نے حضرت بی بی پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو ساری بات بتا دی کہ اس طرح آج ہمارے گھر میں جو مہمان آیا ہے وہ کوئی عام مہمان نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت امام علی اکبر کا قاتل ہے جس کا نام حسین بن نمیر ہے۔ حضرت بی بی پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ بھی رونے لگیں، اور آپ حضرت امام سجاد امام زین العابدین سے فرمانے لگیں، بیٹا یہ بات اونچی آواز میں مت کہو، اندر بی بی سغرا بیٹھی ہے جو حضرت علی اکبر کی بہن ہے، کہیں وہ یہ بات سن نہ لے۔ پھر حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام سجاد امام زین العابدین سے فرمانے لگیں، بیٹا جب تک شہزادہ علی اکبر کا قاتل ہمارے گھر میں مہمان رہے گا تب تک اس کی روٹی میں خود پکاؤں گی۔ جناب شہزادہ علی اکبر کو بھی میں خود سجاتی اور سنوارتی تھی، اور اب اس کے قاتل کو روٹی بھی میں خود بنا کر دوں گی۔ پھر کیا تھا یہ حسین بن نمیر ملعون حضرت امام سجاد امام زین العابدین کے پاس مہمان بن کر رہا، حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ حسین بن نمیر ملعون حضرت امام سجاد امام زین العابدین کے پاس 46 دنوں تک مہمان رہا۔ 46 دنوں کے بعد یہ حضرت امام سجاد سے کہنے لگا، اب مجھے گھر جانے کی اجازت دیں، اب میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام سجاد امام زین العابدین نے اس سے پوچھا، کیا ہماری مہمان نوازی میں تمہیں کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ تو دوسری طرف کھڑا ہوا یہ ملعون حضرت امام زین العابدین سے کہنے لگا، نہیں، مجھے گھر کی یاد آ رہی ہے، اس لیے میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت امام زین العابدین امام سجاد اپنے گھر میں آئے اور اپنی پھوپھی جان حضرت بی بی پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو ساری بات بتا دی کہ اس طرح ابو حسین بن نمیر اپنے گھر جانا چاہتا ہے۔ حضرت بی بی پاک حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت امام سجاد امام زین العابدین سے پوچھا کہ جاؤ حسین بن نمیر سے پوچھ کر آؤ کہ اس کی کتنی بیٹیاں ہیں۔ جب امام زین العابدین امام سجاد نے حسین بن نمیر سے اس کی بیٹیوں کے بارے میں پوچھا تو حسین بن نمیر نے بتایا کہ حضور میری 3 بیٹیاں ہیں۔ امام سجاد نے واپس آ کر اپنی پھوپھی جان کو بتایا تو کہتے ہیں کہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں گئی اور ایک پرانے صندوق کو کھولا اور اس میں سے 3 جوڑے کپڑوں کے حضرت امام زین العابدین کو دیے، اور آپ رو کر فرمانے لگیں، بیٹا یہ کپڑے میں نے شہزادہ علی اکبر کی دلہن کے لیے تیار کر کے رکھے تھے، لیکن کیونکہ شہزادہ علی اکبر کی دلہن نہیں آئی تو اس لیے اب میں یہ کپڑے حسین بن نمیر کو دینا چاہتی ہوں، تاکہ حسین بن نمیر ہمارے گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے، اور حسین بن نمیر سے کہنا کہ جب تو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا تو اس وقت یہ ایک ایک جوڑا ان کو ہماری طرف سے بھی دے دینا۔ اب یہ صبر کا پہاڑ حضرت امام سجاد امام زین العابدین روتے ہوئے وہ جوڑے لے کر حسین بن نمیر کے پاس پہنچے اور حسین بن نمیر کو وہ جوڑے پیش کیے اور حضرت بی بی زینب کی ساری بات بھی بتا دی۔ دوسری طرف کھڑا ہوا یہ ملعون شخص حضرت امام سجاد سے کہنے لگا، حضور اب مجھے گھر جانے کی اجازت دیں۔ حضرت امام سجاد کہنے لگا، نہیں، اب میں تمہیں 7 میل تک چھوڑنے آؤں گا، کیونکہ ہماری یہ روایت ہے کہ ہم گھر میں آئے ہوئے مہمان کو ایسے ہی نہیں نکال دیتے بلکہ اس کو راستے تک کر کے آتے ہیں۔ پھر حضرت امام زین العابدین امام سجاد کے پاس ایک گھوڑا تھا اور آپ اس گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے بلکہ آپ نے اس گھوڑے کی مہار پکڑ لی اور حسین بن نمیر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس کو 7 میل تک چھوڑ آئے۔ راستے میں حسین بن نمیر یہ سوچ رہا تھا کہ شاید واپسی پر حضرت امام زین العابدین امام سجاد اسی گھوڑے پر سوار ہو کر آئیں گے، لیکن جیسے ہی 7 میلوں تک پہنچے تو حضرت نے اپنا وہ گھوڑا حسین بن نمیر کو دے دیا اور آپ اس سے فرمانے لگے، تم یہ میرا گھوڑا لے جاؤ، تمہارا سفر زیادہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم راستے میں تھک جاؤ۔ اس حسین بن نمیر نے گھوڑا لیا اور امام سجاد سے کہنے لگا، حضور مجھے سچ بتائیں، کیا واقعتاً آپ نے مجھے پہچان لیا ہے؟ تو حضرت امام سجاد حضرت امام زین العابدین نے وہی جواب دیا، ہاں میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، تمہارے کربلا کے وہ سارے ظلم مجھے آج تک یاد ہیں۔ یہ سن کر حسین بن نمیر حضرت امام سجاد حضرت امام زین العابدین سے کہنے لگا،
حضور پھر آپ نے مجھے اتنی عزت کیوں دی اور میری مہمان نوازی کیوں کی، حالانکہ میں نے تو آپ کے گھر والوں کو قتل کیا تھا؟ تو حضرت امام زین العابدین حسین بن نمیر سے فرمانے لگے، کربلا میں تم نے ہمارا مقابلہ کیا اور میرے رشتہ داروں اور میرے گھر والوں کو قتل کیا، یہ کربلا میں تمہارا طریقہ اور تمہارا کردار تھا۔ آج جب تم ہمارے گھر میں مہمان بن کر آئے ہو اور تم نے ہمارے ہاں پناہ لی ہے، تو ہم نے تمہاری مہمان نوازی کی اور تمہیں پناہ دی ہے، یہ ہمارا طریقہ اور ہمارا کردار ہے۔ اے حسین بن نمیر، تمہیں تمہارا کردار مبارک ہو اور ہمیں ہمارا کردار مبارک۔ دوستو، یہ وہ ہستیاں تھیں، یہ وہ شہزادے تھے جنہوں نے دین کی خاطر اتنی قربانیاں دیں اور صبر کے ایسے مظاہرے کیے کہ آج تک تاریخ ان کی مثال پیش کرنے کے لیے قاصر ہے۔